ایک مسلمان اسٹوڈنٹ سے کسی نے جب انٹرویو لیا اس کی نوکری کے لیے تو اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ آپ کے وہاں جو 3 طلاق دی جاتی ہے یہ کہاں تک صحیح ہے، اور آپ کے وہاں جو یہ حلالے کا قانون ہے یہ کہاں تک صحیح ہے، اور آپ کے وہاں ایک مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے یہ کہاں تک صحیح ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ قانون تو مجھے بھی آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اسلام میں ایسا قانون کیسے ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ وہ صاحب کہہ رہا ہے جن کا انٹرویو لیا جا رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح ایک مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے اسی طرح ایک عورت کو بھی 4 مرد رکھنے کی کیا ہونا چاہیے تھی؟ اجازت ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے مسلم لوگوں کا اور مسلم اسٹوڈنٹ کا حال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دینی تعلیم نہیں ملی، ان کو دنیاوی تعلیم ملی۔ ایک بچہ جو کہ کانوینٹ اسکول میں پڑھا کرتا تھا، رمضانوں کے دنوں میں اس نے اپنے استاد کی اسپیچ سنی۔ اس کے ٹیچر نے کہا کہ جو انسان 4-5 گھنٹے مسلسل بھوکا رہتا ہے تو اس کے بھوکا رہنے کی وجہ سے اس کا نقصان اس کو بڑھاپے میں ملے گا۔ یہ اس کے ٹیچر نے اسپیچ دے دی۔ اب اس نے رمضان کے دن تھے، روزے سے تھا، انہوں نے کہا میں تو پورا دن روزہ رہتا ہوں۔ اپنے دیندار باپ سے جو کہ ان پڑھ تھا لیکن اس کو بھوت سوار تھا اپنے بچے کو کانوینٹ اسکول میں پڑھانے کا، پوچھ لیا کہ پاپا یہ ہم جو ہے نا دن بھر روزہ رکھتے ہیں یہ اس کی دلیل کیا ہے، کیوں رکھتے ہیں؟ اب باپ کو تو کچھ پتہ نہیں تھا لیکن دیندار ہونے کی وجہ سے اس نے کہا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ مجھے سمجھائیے، آپ مجھے دلیل سے سمجھائیے کہ اس روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے، ورنہ میں کل سے روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو فالتو میں نہیں تھکاؤں گا۔ یہ بحث کون کر رہا ہے؟ ایک بچہ کر رہا ہے اپنے باپ سے۔ 3 دن کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا۔ بتاؤ ہمارے بچے جب ان کانوینٹ اسکولوں میں پڑھیں گے، ان غیر مسلم اسکولوں میں پڑھیں گے جہاں پر سوچی سمجھی سازش کے تحت ایسا نصاب مرتب کیا جا رہا ہو، ایسا نصاب بنایا جا رہا ہو جو ڈائریکٹلی ہمارے مذہب پر اور دین پر ٹارگٹ کر رہا ہو اور مذہب اسلام کو بدنام کر رہا ہو اور اس کے اندر نکتہ چینی کر رہا ہو، اس کے اندر اعتراضات اور شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہو، بتاؤ وہاں ہمارے بچے کو دینی ماحول اور دینی تعلیم پروان چڑھے گی؟ وہاں پر ہمارے بچے پر دینی اثرات مرتب ہوں گے؟ بنگلور کے ایک عالم دین نے واقعہ نقل کیا کہ ان کی کوئی رشتہ دار خاتون ان کے بچوں کو پڑھوانے کے لیے ان کے پاس گھر پر چھوڑ کر کے جایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے بچوں کو لے کر کے گھر پر آئیں پڑھوانے کے لیے تو وہ رونے لگی۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب میں ان بچوں کو آپ کے پاس پڑھانے کے لیے لا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے بچے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو راستے میں ایک جگہ حضرت عیسیٰ کا مجسمہ بنا ہوا تھا یا ان کی ماں کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ اس مجسمے کو گھٹنوں کے بل میرے بچے ہاتھ جوڑ کر کے کیا کر رہے تھے؟ ان کے سامنے سر جھکا رہے تھے۔ یہ منظر میرا دیکھ کر کے مجھے رونا آیا۔ میں نے بچوں کو جب مارا تو بچوں نے کہا امی ہم نے کیا برا کیا، یہ کام تو ہم روزانہ اسکول میں کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں بچے؟ امی ہم نے کون سا برا کام کیا، یہ کام تو ہم روزانہ اسکول میں کرتے ہیں۔ بتائیں جب ہمارے بچوں کو دینی ماحول فراہم نہیں ہوگا، دینی تعلیم نہیں ہوگی تو ہمارے بچوں کو کیا پتا چلے گا کہ یہ غلط ہے کہ کیا صحیح ہے؟